DW ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کشور مصطفیٰ۔ ٹورانٹو، کینیڈا کے شہر میسیساگا کے ایک ریستوراں میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے پیش آیا اور زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ حکام کے مطابق 2 حملہ آور دیسی ساختہ بم لے کر اس ریستوراں میں داخل ہوئے اور انہوں نے دھماکہ کر دیا۔ اس حملے کے محرکات اب تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ برسلز، یورپی یونین میں نجی کوائف کے تحفظ کا قانون آج جمعے سے نافذ کر دیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے تمام شہریوں کو اس قانون کے تحت کوائف کے تحفظ کا حق حاصل ہوگا۔ ان ضوابط کے تحت ایسی تمام آن لائن کمپنیز جو صارفین کے ڈیٹا کی حامل ہوں، انہیں وہ کوائف کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنے سے قبل صارفین کی اجازت لینا ہوگی۔ اس قانون میں شہریوں کو یہ جاننے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ ان کے کوائف کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تل ابیب، اسرائیل نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں اور یورپی شہریوں کی 1 درجن سے زائد غیر سرکاری تنظیموں کی مدد بند کی جائے۔ اسرائیلی بیان کے مطابق ان تنظیموں کی مالی امداد یورپی پالیسیوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجک امور کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق متعدد غیر سرکاری تنظیمیں یورپی یونین سے مالی معاونت حاصل کر رہی ہیں، جبکہ ان کے اقدامات اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کا سرمایہ ان تنظیموں تک بھی پہنچ رہا ہے جو مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے ساتھ روابط کی حامل ہیں۔ پیونگ یانگ، شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کی مجوزہ ملاقات کی منسوخی کے باوجود پیونگ یانگ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شمالی کوریا کے مطابق پیونگ یانگ حکومت اپنے جوہری پروگرام کے معاملے میں ٹرمپ فارمولے کی امید رکھتی ہے۔ جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مراسلے کے ذریعے کم جونگ ان کے ساتھ مجوزہ ملاقات کی منسوخی کا اعلان کیا تھا۔ یہ ڈوچے ویلے کا نیوز بلیٹن ہے۔ بیجنگ، جرمن چانسلر انگیلا میرکل جنوبی چینی صوبے گوانگڈونگ کے شہر شینزن پہنچ گئی ہیں۔ اس شہر میں میرکل جدید ٹیکنالوجی کی حامل ایجادات کی نمائش میں شریک ہوں گی، جن میں خود کار ڈرائیونگ کرنے والی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اس دورے میں میرکل چین میں قائم جرمن ادارے سیمنس کا دورہ بھی کریں گی، جس میں قریب 32,000 افراد ملازمت کرتے ہیں۔ گوانگڈونگ صوبے میں 600 جرمن شہری بھی کام کرتے ہیں۔ کوالالمپور، ملائیشیا کی پولیس نے ایک اپارٹمنٹ پر چھاپہ مار کر قریب $30 ملین کی رقم برآمد کر لی۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائی سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے خلاف کرپشن کے الزامات کے تحت کی گئی تھی۔ پولیس نے مزید بتایا کہ کوالالمپور میں ایک فلیٹ پر چھاپہ مارا گیا تو وہاں ڈبوں اور بستوں میں پیسے اور زیورات ملے۔ پولیس نے گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی رہائش گاہ سمیت متعدد مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ ریاض، سعودی حکام نے گزشتہ ہفتے گرفتار کی گئی 11 سماجی کارکن خواتین میں سے ایک اور خاتون کو رہا کر دیا۔ یہ خواتین ملک میں جنسی عدم مساوات کے خلاف احتجاج میں شامل تھیں۔ ان سماجی کارکنان نے سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہ ہونے پر بھی شدید احتجاج کیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں آئندہ ماہ سے خواتین کو ڈرائیونگ کی باقاعدہ اجازت دی جا رہی ہے۔ فعالہ البشر نامی خاتون کی رہائی کی تصدیق انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کر دی ہے، تاہم فی الحال یہ معلوم نہیں کہ اس خاتون کو کن شرائط پر رہا کیا گیا۔ منیلا، فلپائن میں ایک 62 سالہ جرمن شہری کو انسانی اسمگلنگ اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ناکافی شواہد کی بنا پر ملزم کو رہائی تو دی گئی ہے، تاہم اس حوالے سے تفتیش ابھی جاری ہے۔ جمعے کے روز فلپائن کی پولیس نے تاہم کہا کہ ملزم ملک چھوڑ نہیں سکتا۔ مقامی پولیس کے مطابق اس جرمن شہری کو 16 مئی کو 2 لڑکوں کے ساتھ حراست میں لیا گیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu